معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز، انوکھا اور نادر الوقوع واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر عقل ناقص آج بھی حیران و ششدر ہے۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ سفر معراج کیوں کر طے ہوا۔ عقل ناقص یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ انسان کامل حدود سماوی کو عبور کر کے آسمان کی بلندیاں طے کرتا ہوا لامکاں کی وسعتوں تک کیسے پرواز کر سکتا ہے، اور وہ کچھ کیسے دیکھ لیتا ہے جسے دیکھنے کی ایک عام انسانی نظر میں تاب نہیں۔ اس لیے حدود و قیود کے پابند لوگ مستند انداز سے مذکورہ تفصیلات کے ساتھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ایسے ایسے شبہات وارد کرتے ہیں اور تشکیک کا ایسا غبار اڑاتے ہیں کہ دلائل سے غیر مسلح ذہن اور عام آدمی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ان کی دیوار ایمان متزلزل سی ہونے لگتی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں معجزہ معراج خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی معجزات سے نوازا۔ ہر نبی کو اپنے عہد اور اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے حوالے سے معجزات سے نوازا تاکہ ان کی حقانیت ہر فرد بشر پر آشکار ہو اور وہ ایمان کی دولت سے سرفراز کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، ہزاروں جادوگر بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے، اسی لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے اور کوڑیوں کو تندرست کر دیتے تھے، کہ اس زمانے میں طب کا دور دورہ تھا اور انسانی نفسیات کو یہی بات زیادہ اپیل کرتی تھی۔ ہر نبی اپنے وقت کے ہر کمال سے آگے ہوتا ہے۔ امت جس کمال پر فائز ہوتی ہے، نبی اس کمال پر بھی حاوی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا گیا جن کا مقابلہ تمام زمانوں کی قومیں مل کر بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند پر بھی قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان و لامکان کی وسعتوں میں سے نکال کر اپنے قرب کی حقیقت عطا فرمائی، جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی تمام معجزات اور دیگر انبیاء و رسل کے تمام معجزات ایک طرف، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کی ہمہ گیریت اور عالمگیریت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے جس کی عظمت میں وقت کا سفر طے ہوا اور ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا، اور نئے نئے کائناتی انکشافات سامنے آ کر معجزہ معراج کی حقانیت کی گواہی دیتے رہیں گے۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ سے اٹھا اور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، وہاں سے آسمانوں پر اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک گیا، حتیٰ کہ مکان و لامکان کی وسعتیں طے کرتا ہوا مقام قاب و قوسین تک پہنچا، اور پھر حسن مطلق کا بے نقاب جلوہ کیا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی۔ جب لوٹا تو گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور غسل اور وضو کا پانی حرکت میں تھا۔ واقعہ معراج کو جھٹلانے والے سب سے پہلے ابو لہب اور ابو جہل تھے، جن کی عقل آڑے آ گئی۔ غبار تشکیک نے حقائق کو چھپا لیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کی بازی جیت گئے اور صدیق کا لقب پایا۔ سفر معراج عالم بیداری میں طے ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور جب میں واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا، تو اسے منوعاً تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خواب کی بات ہے اور خواب میں ایسا ہونا ممکن ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعویٰ خواب کے حوالے سے کرتے تو ابو لہب کو اس کی حقانیت سے انکار نہیں ہوتا، اور نہ ہی ابو جہل کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ عالم بیداری میں کیا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی سیر میں نے عالم بیداری میں کی، اس لیے عقل عیار اسے تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئی۔ چونکہ جاگتے ہوئے یہ سب کچھ ہونا انسانی فہم و ادراک سے بالا تر تھا، اس لیے اس معجزے کو اہل ایمان کے لیے ان کے ایمانوں کی آزمائش قرار دیا گیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل، اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے، ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین الجھ گئے۔ عربی زبان میں رویا رات کے وقت کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، اور دور جاہلیت کے کئی عرب شعراء کا کلام بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رویا سے مراد مطلق مشاہدہ ہے۔
اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے یہ بھی فرمایا ہے بنی اسرائیل کی صورت میں تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ چونکہ یہ چیز بھی کسی شخص کے لیے عملاً ناممکن تھی، لہٰذا رب العزت نے اسے اپنی قدرتوں کی طرف منسوب کیا اور کہا بنی اسرائیل کی ہی صورت کہ ہر عیب اور ناممکن کے لفظ سے پاک ہے، وہ قادر مطلق جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرانے۔ کفار اور مشرکین مکہ کا رد عمل ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ معجزہ معراج کوئی معمولی واقعہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی یہ خواب بیان ہو رہا تھا۔ اگر یہ خواب ہوتا تو کفار اور مشرکین ایسا منکرانہ رد عمل سامنے نہ آتا اور نہ ہی قرآن میں اس کا ذکر اس اہتمام سے ہوتا۔